اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی معرکۃ الآراء کتاب براہین احمدیہ کے اول میں براہین احمدیہ کے اغراض و مقاصد کے بیان میں اور غیر مذاہب والوں کو اسلام کے بالمقابل دلائل کے میدان میں دعوت مقابلہ دیتے ہوئے ایک اشتہار بوعدہ انعام 10,000 روپیہ پیش فرمایا ہے۔ آج کے پروگرام میں وہ اشتہار پیش کیا جا رہا ہے۔ اس اشتہار کی عبارت مشکل ہے۔ یہ اشتہار آپ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید اور اسلام سے عشق و محبت اور وفا کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ نیز یہ کہ یہ اشتہار آپ علیہ السلام کے علم کلام کی فصاحت و بلاغت اور قلم کی ظاہری اور روحانی طاقت و قوت اور شان و شوکت کو ظاہر کر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس اشتہار کے بارے میں نصیحت فرمائی ہے کہ اس اشتہار کو ہمیشہ جلی حروف میں لکھا جائے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس اشتہار کو اپنی کتاب براہین احمدیہ کے اول میں جلی حروف کے ساتھ 29 صفحات میں شائع کیا ہے۔ براہین احمدیہ کے مذکورہ اشتہار سے متعلق اس مختصر سی تمہید کے بعد سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اشتہار پیش کیا جا رہا ہے۔ اشتہار: انعامی 10,000 روپیہ ان سب لوگوں کے لیے جو مشارکت اپنی کتاب کے فرقان مجید سے ان دلائل اور براہین حقانیہ میں جو فرقان مجید سے ہم نے لکھی ہیں ثابت کر دکھائیں، یا اگر کتاب الہامی ان کی ان دلائل کے پیش کرنے سے قطعاً عاجز ہو تو اس عاجز ہونے کا اپنی کتاب میں اقرار کر کے ہمارے ہی دلائل کو نمبر وار توڑ دیں۔ میں جو مصنف اس کتاب براہین احمدیہ کا ہوں، یہ اشتہار اپنی طرف سے بوعدہ انعام 10,000 روپیہ بمقابلہ جمیع ارباب مذہب اور ملت کے جو حقانیت فرقان مجید اور نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منکر ہیں، اتماماً لحجہ شائع کر کے اقرار صحیح قانونی اور عہد جائز شرعی کرتا ہوں کہ اگر کوئی صاحب منکرین میں سے مشارکت اپنی کتاب کی فرقان مجید سے ان سب براہین اور دلائل میں جو ہم نے دربارہ حقیقت فرقان مجید اور صدق رسالت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اسی کتاب مقدس سے اخذ کر کے تحریر کی ہیں، اپنی الہامی کتاب میں سے ثابت کر کے دکھلاوے، یا اگر تعداد میں ان کے برابر پیش نہ کر سکے تو نصف ان سے یا ثلث ان سے یا ربع ان سے یا خمس ان سے نکال کر پیش کرے، یا اگر بکلی پیش کرنے سے عاجز ہو تو ہمارے ہی دلائل کو نمبر وار توڑ دے۔ تو ان سب صورتوں میں بشرطے کہ 3 منصف مقبولہ فریقین بالاتفاق یہ رائے ظاہر کر دیں کہ ایفا شرط جیسا کہ چاہیے تھا ظہور میں آ گیا، میں مشتہر ایسے موجب کو بلا عذر و حیلت اپنی جائیداد قیمتی 10,000 روپیہ پر قبض و دخل دے دوں گا، مگر واضح رہے کہ اگر اپنی کتاب کے دلائل معقولہ پیش کرنے سے عاجز اور قاصر رہیں یا برطبق شرط یا اشتہار کی خمس تک پیش نہ کر سکیں تو اس حالت میں بصراحت تمام تحریر کرنا ہوگا جو بوجہ ناکامل یا غیر معقول ہونے کتاب کے اس شق کے پورا کرنے سے مجبور اور معذور رہے، اور اگر دلائل مطلوبہ پیش کریں تو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو ہم نے خمس دلائل تک پیش کرنے کی اجازت اور رخصت دی ہے، اس سے ہماری یہ مراد نہیں ہے جو اس تمام مجموعہ دلائل کا بغیر کسی تفریق اور امتیاز کے نصف یا ثلث یا ربع یا خمس پیش کر دیا جائے، بلکہ یہ شرط ہر یک صنف کی دلائل سے متعلق ہے، اور ہر صنف کے براہین میں سے نصف یا ثلث یا ربع یا خمس پیش کرنا ہوگا۔ شاید کسی صاحب کا فہم اس بات کے سمجھنے سے قاصر رہے جو عبارت مذکورہ میں صنف دلائل سے کیا مراد ہے، پس بغیر تشریح فکرہ کے لکھا جاتا ہے جو دلائل اور براہین فرقان مجید کی کہ جن سے حقیقت
اس کلام پاک کی اور صدق رسالت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت ہوتا ہے، دو قسم پر ہیں۔ اول وہ دلائل جو اس پاک کتاب اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر اندرونی اور ذاتی شہادتیں ہیں، یعنی ایسی دلائل جو اسی مقدس کتاب کے کمالات ذاتیہ اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی خصال قدسیہ اور اخلاق مرضیہ اور صفات کاملہ سے حاصل ہوتی ہیں۔ دوسری وہ دلائل جو بیرونی طور پر قرآن شریف اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر شواہد قاطعہ ہیں، یعنی ایسی دلائل جو خارجی واقعات اور حادثات متواترہ مثبتہ سے لی گئی ہیں، اور پھر ہر یک ان دونوں قسم کی دلائل سے دو قسم پر ہے، دلیل بسیط اور دلیل مرکب۔ دلیل بسیط وہ دلیل ہے جو اس بات حقیقت قرآن شریف اور صدق رسالت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی اور امر کے لحاق اور انضمام کی محتاج نہیں، اور دلیل مرکب وہ دلیل ہے جو اس کے تحقق دلالت کے لیے ایک ایسے کل مجموعے کی ضرورت ہے کہ اگر من حیث الاجتماع اس پر نظر ڈالی جائے، یعنی نظر یکجائی سے اس کے تمام افراد کو دیکھا جائے، تو وہ کل مجموعی ایک ایسی عالی حالت میں ہو جو تحقق اس حالت کا تحقق حقیقت فرقان مجید اور صدق رسالت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مستلزم ہو۔ اور جب اجزاء اس کی الگ الگ دیکھی جائیں تو یہ مرتبہ برہانیت کا جیسا کہ ان کو چاہیے حاصل نہ ہو، اور وجہ اس تفاوت کی یہ ہے جو کل مجموعی اور کل واحد ہمیشہ متخالف الاحکام ہوتے ہیں، جیسے ایک بوجھ کو 10 آدمی اکٹھے ہو کر اٹھا سکتے ہیں، اور اگر وہی 10 آدمی ایک ایک ہو کر اٹھانا چاہیں تو یہ امر محال ہو جاتا ہے۔ اور ہر واحد ان دونوں قسم کی دلائل بسیطہ اور مرکبہ سے جب اپنی خاص خاص صورتوں اور حیتوں اور وضعوں کے لحاظ سے تصور کیے جائیں تو ان کا نام اس کتاب میں اصناف دلائل ہے۔ یہ وہی اصناف ہیں کہ جن کے التزام کے لیے ہم نے صدر اشتہار حاضہ میں یہ قید لگا دی ہے، جو ہر صنف کے براہین میں سے شخص متصدی مقابلہ فرقان مجید کا نصف یا ثلث یا ربع یا خمس پیش کرے، یعنی اس صورت میں کہ جب ان کل دلائل کے پیش کرنے سے عاجز ہو جو ایک صنف کے تحت میں داخل ہیں، اور نیز اس جگہ یہ امر زیادہ تر قابل انکشاف ہے کہ جو صاحب کسی دلیل مرکب کا کہ جس کی تعریف ابھی ہم بیان کر چکے ہیں اپنی کتاب میں سے نمونہ دکھلانا چاہیں تو ان پر واجب ہوگا کہ اگر وہ دلیل مرکب ایسی مجموعہ اجزاء سے مرکب ہو جو ہر یک جو اس کا بجائے خود کسی امر پر دلیل ہو، تو ان سب جزوی دلائل کا بھی کم سے کم ایک ایک نمونہ پیش کرنا ہوگا، کیونکہ سمعہ اس شرط کا محتاج تمثیل ہے۔ اس لیے ہم بطور تمثیل کس جگہ اسی قسم کی ایک دلائل مرکبہ مثبتہ حقیقت فرقان مجید سے تحریر کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے جو تعلیم اصولی فرقان مجید کی دلائل حکمیہ پر مبنی اور مشتمل ہے، یعنی فرقان مجید ہر یک اصول اعتقادی کو جو مدار نجات کا ہے محققانہ طور سے ثابت کرتا ہے، اور قوی اور مضبوط فلسفی دلیلوں سے بپایہ صداقت پہنچاتا ہے، جیسے وجود ثانِ عالم کا ثابت کرنا، توحید کو بپایہ ثبوت پہنچانا، ضرورت الہام پر دلائل قاطعہ کا لکھنا، اور کسی احقاق حق اور ابطال باطل سے قاصر نہ رہنا۔ پس یہ امر فرقان مجید کے من جانب اللہ ہونے پر بڑی بزرگ دلیل ہے، جس سے حقیقت اور افضلیت اس کی بوجہ کمال ثابت ہوتی ہے، کیونکہ دنیا کے تمام عقائد فاسدہ کو ہر یک نوع اور ہر صنف کی غلطیوں سے بدلائل واضحہ پاک کرنا، اور ہر قسم کے شکوک اور شبہات کو جو لوگوں کے دلوں میں دخل کر گئے ہوں براہین قاطعہ سے مٹا دینا،
اور ایسا مجموعہ اصول مدللہ محققہ مثبتہ کا اپنی کتاب میں درج کرنا کہ نہ پہلے اس سے وہ مجموعہ کسی الہامی کتاب میں درج ہو اور نہ کسی ایسے حکیم اور فیلسوف کا پتہ مل سکتا ہو جو کبھی کسی زمانہ میں اپنی نظر اور فکر اور عقل اور قیاس اور فہم اور ادراک کے زور سے اس مجموعہ کی حقیقی سچائی کا دریافت کرنے والا ہو چکا ہو، اور نہ کبھی کسی بڑے مانس نے ایک ذرہ اس بات کا ثبوت دیا ہو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی ایک آدھ دن کسی مدرسہ یا مکتب میں پڑھنے بیٹھے تھے، یا کسی سے کچھ علم معقول یا منقول سیکھا تھا، یا کبھی کسی فلسفی اور منطقی سے ان کی صحبت اور مخالطت رہی تھی کہ جس کے اثر سے انہوں نے ہر یک اصول حق پر دلائل فلسفہ قائم کر کے تمام عقائد مدار نجات کی حقیقی سچائی کو ایسا کھول دیا کہ جس کی نظیر صفحۂ روزگار میں کہیں نہیں پائی جاتی۔ یہ ایسا کام ہے کہ بجوز تائید الہی اور اعلام ربانی کے ہرگز کسی سے انجام پذیر نہیں ہو سکتا۔ پس ناچار عقل اس بات پر قطع واجب کرتی ہے جو قرآن شریف اس خدائے واحد لا شریک کی کلام ہے کہ جس کے علم کے ساتھ کسی انسان کے علم برابر نہیں۔ یہ دلیل ہے جو ہم نے بطور نمونہ کے ان دلائل مرکبہ میں سے لکھی ہے کہ جن کا مجموعہ اجزاء تمام ایسی جزوؤں سے مرکب ہے کہ وہ سب جزیں دلائل ہی ہیں۔ چنانچہ اس دلیل کے اجزاء سب کے سب وہ دلائل ہیں جو عقائد حقہ پر قائم کی گئی ہیں، اور چونکہ یہ دلیل بھی اصناف دلائل میں سے ایک صنف ہے، اس لیے جیسا کہ مخاصم پر تمام اصناف دلائل کا پیش کرنا فرض ہے، اس لیے اس دلیل کا بھی پیش کرنا فرض ہے، مگر اس دلیل کو دکھلانے کے لیے ان تمام دلائل کا دکھلانا بھی ضروری ہے کہ جن سے اس دلیل کی تعلیف و ترکیب ہے اور جن کی حیثیت اجتماعی سے اس کا وجود تیار ہوتا ہے، جیسی دلیل اس بات وجود ثانی، دلیل اس بات توحید، دلیل اس بات خالقیت باری تعالیٰ وغیرہ وغیرہ، کیونکہ یہی دلائل اس دلیل کی اجزاء ہیں، اور وجود کل کا بغیر وجود اجزاء کے ممکن نہیں، اور نہ تحصل کسی ماہیت کا بدون اس کی جزوں کے ہو سکتا ہے۔ پس مخاصم پر لازم ہے جو ان تمام جزوی دلائل کو بھی پیش کرے۔ ہاں یہ اختیار ہے کہ جہاں ہم نے مثلاً کسی اصول کے اس بات پر 5 دلیلیں لکھی ہوں، مخاصم صاحب اس کے اس بات پر یا اس کے ابطال پر، یعنی جیسا کہ رائے اور اعتقاد ہو، صرف ایک ہی دلیل پابندی انہی شرائط اور انہی حدود کے جو اشتہار حاضہ میں ہم ذکر کر چکے ہیں اپنی الہامی کتاب سے نکال کر دکھلاویں۔ المشتہر، خاکسار مرزا غلام احمد، مقام قادیان، ضلع گرداسپور، پنجاب۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار نے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب براہین احمدیہ میں درج اشتہار کی عبارت پڑھ کر سنائی ہے۔ اس اشتہار سے کئی ایک نکات مترشح ہو رہے ہیں۔ مثلاً نمبر 1، سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ آخری زمانہ میں جب ایمان ثریا ستارہ پر چلا جائے گا تو ایک فارسی و نسل وجود اس کو واپس لے آئے گا۔ اس اشتہار سے معلوم ہو رہا ہے کہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہی وہ فارسی و نسل موعود ہیں۔ قرآن مجید تو پہلے بھی مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھا، جبکہ اسلام کے لا علاج مرد بیمار قرار دے دیا گیا تھا۔ تب آپ علیہ السلام نے قرآن مجید کو منکرین اسلام کے خلاف ایک تیز اور کارگر اور کامیاب ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید بمنزلہ تیز دھار تلوار کے ہے، جس کو چلانے کے لیے ایک تجربہ کار ہاتھ کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، اس اشتہار سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ علیہ السلام حقانیت فرقان مجید
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کے ثبوت میں قرآن مجید سے اخذ کردہ دلائل قاطعہ اور براہین ساطعہ بمقابلہ جمیع ارباب مذہب اور ملت کے اپنی کتاب براہین احمدیہ میں پیش کر رہے ہیں۔ نمبر 3، اس اشتہار میں آپ جمیع ارباب مذہب اور ملت کو بھی اسی مذکورہ اصول کی پابندی کے ساتھ مقابلہ کی دعوت دے رہے ہیں، یہ کہ منکرین اسلام پر لازم ہے کہ وہ اپنا دعویٰ اور دلیل اپنی اپنی الہامی کتاب سے پیش کریں۔ نمبر 4، یہ اصول کے دعویٰ اور دلیل کو اپنی اپنی الہامی کتاب سے پیش کیا جائے۔ اس طرح آپ علیہ السلام نے مذہبی مباحثات اور مناظرات کو فضول بحثوں سے پاک کر دیا۔ اس اصول کو بروئے کار لاتے ہوئے آپ علیہ السلام نے مذہبی تحقیق کے عمل کو انتہائی آسان، سادہ، صاف اور شفاف بنا دیا۔ نمبر 5، آپ علیہ السلام کی یہ انتہائی تڑپ تھی کہ دنیا قرآن مجید کے روحانی و باطنی حسن و جمال سے آگاہ ہو جائے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے جمیع ارباب مذہب اور ملت کو مقابلہ میں لانے کے لیے یہ پیشکش کی کہ اگر منکرین اسلام آپ کے پیش کردہ دلائل کے برابر اپنی اپنی الہامی کتاب میں سے دلائل نہ لا سکیں تو پھر وہ تیسرا حصہ یا چوتھا حصہ یا پانچواں حصہ تک ہی دلائل لے آویں۔ اگر ایسا بھی نہ کر سکیں تو آپ علیہ السلام کے ہی پیش کردہ دلائل کو نمبر وار توڑ دیں۔ نمبر 6، آپ علیہ السلام دنیا پر حقانیت قرآن مجید اور صداقت سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طاقت اور شان و شوکت کے ساتھ آشکار کرنے کا عزم بالجزم کیے ہوئے تھے۔ اس لیے اس مقصد عظیم کے حصول کے لیے آپ علیہ السلام نے منکرین اسلام کو میدان میں لانے کے لیے 10,000 روپیہ کا انعامی چیلنج پیش فرمایا۔ نمبر 7، آپ علیہ السلام نے اس موعودہ انعامی رقم کے بارے میں لکھا یہ کہ آپ اقرار صحیح قانونی اور عہد جائز شرعی کرتے ہیں کہ جب 3 منصف مقبولہ فریقین بالاتفاق یہ رائے ظاہر کر دیں کہ کسی بھی مذہب والے کو اسلام کے بالمقابل برتری حاصل ہوگی ہے تو آپ علیہ السلام اپنی جائیداد قیمتی 10,000 روپیہ پر قبض و دخل دے دیں گے۔ نمبر 8، اس زمانے میں 10,000 روپیہ ایک بڑی خطیر اور بھاری رقم تھی۔ آپ رئیس قادیان تھے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی جملہ جائیداد کی اتنی ہی قیمت ہو سکتی تھی۔ اس کا مطلب یہ بنا کہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی توحید، قرآن مجید کی حقانیت اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور غیرت میں اور شان و شوکت کے اظہار کے لیے آپ علیہ السلام نے اپنی ساری جائیداد قربان کرنے کا عزم بالجزم کر لیا۔ نمبر 9، آپ علیہ السلام نے نصیحت فرمائی کہ آپ علیہ السلام کے اس اشتہار کو ہمیشہ جلی حروف میں لکھا جائے۔ اس کا مطلب یہ بنا کہ آپ علیہ السلام کو ایمان کامل اور یقین محکم حاصل تھا کہ منکرین اسلام کے بالمقابل شکست کھا جائیں گے، اور آپ علیہ السلام کی کتاب براہین احمدیہ قیامت تک کے لیے ایک زندہ جاوید معجزہ کے طور پر منکرین اسلام پر حجت تمام کرتی رہے گی۔ نمبر 10، اور جیسا کہا گیا تھا ویسا ہی ہوا۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور عذرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔